اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے میرے رسول، یہ لوگ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کریں گے کہ روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ ان سے فرما دیجئے کہ روح امر رب کا نام ہے، یعنی جب تک جسم کے ساتھ اللہ کے حکم کا تعلق قائم رہے تو وہ جسم متحرک رہتا ہے، وہ جسم، وہ زبان بولتی ہے، وہ کان سنتا ہے، وہ پاؤں چلتا ہے، وہ ہاتھ پکڑتا ہے، اور جب اللہ کے حکم کا اس جسم سے تعلق ختم ہو جائے تو وہ جسم غیر متحرک ہو جاتا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے انسانوں، تمہیں روح کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا ہے، ابھی تم ناواقف ہو، تمہیں تو اس کی ابجد کا بھی علم نہیں ہے۔ میں نے یہ بغیر تمہید کے شروع کر دیا کیونکہ مجلسوں کا شروع کرنا، پھر اس کا گرم ہونا، پھر ایک سٹیج پہ اس آدمی کو بلانا، یہ بڑا لمبا کام ہو جاتا ہے، تو بحمداللہ یہ کام میں سارے خود ہی کر لیتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں نے آج اس ہسپتال کے افتتاح کے حوالے سے یہ آیت پڑھی ہے۔ آپ کا نام؟ ساجد بھٹی صاحب نے مجھے مدعو کیا ہسپتال کے افتتاح کے سلسلے میں، اور ہمارے بہت ہی محبت والے اور مخلص منو خان نے بھی سفارش کی اور وہاں گئے، تو بہت سے حوالوں کی وجہ سے میں آ گیا۔ تو مختصراً اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ میں نے روح سے متعلق آیت کیوں پڑھی ہے، سوال یہ پیدا ہوگا کہ روح کے متعلق میں نے یہ آیت کیوں پڑھی ہے۔ تو اس کا جواب عقل مندوں پر تو واضح ہے جو سمجھ بوجھ والے ہیں، لیکن باتیں کچھ بڑی تفصیل سے کر دی جاتی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی سیڑھیاں گرا دی جاتی ہیں، جو نقطہ رس ذہن ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو بہرحال میں چونکہ عوام اور ہمارے سامعین ایک کثیر تعداد میں یہاں موجود ہیں، تو ان کے ذہن میں جو پیدا شدہ اشکال ہے اس کو رفع کرنے کے لیے میں اس کی مختصر سی وضاحت کرتا ہوں۔ روح کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے انسانوں، تمہیں اس کی حقیقت کا بہت کم پتہ ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے روح کے متعلق یہ فلسفہ بیان کیا کہ یہ ایک حرارت غریزی ہے، حرارت غریزی، بڑا عجیب نام ہے، آج کل تو عربی فارسی پڑھنے والے بھی لوگ ختم ہو گئے۔ اب اس کا میں انگلش میں کیا ترجمہ کروں، میں اس کو تشریح کر دیتا ہوں۔ حرارت غریزی وہ ہے جو خون کی گردش سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے، اس کو حرارت غریزی کہتے ہیں۔ اس حرارت غریزی کی وجہ سے انسان زندہ ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک قوت نامیہ ہے، بڑھنے والی قوت ہے، نمو، جس طرح پودوں میں اور درختوں میں نمو ہوتی ہے، بالیدگی ہوتی ہے، بڑھتے ہیں، اسی طرح روح بھی بڑھتی ہے۔ برج نارائن چکبست ایک ہندو شاعر ہے، اس نے اس فلسفے کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ تو یہ اس نے بہت سے مفاہیم کو جمع کر کے ایک مضمون زندگی کا مرتب کیا کہ زندگی اس کا نام ہے، موت اس کا نام ہے۔ لیکن
یہ سب باتیں ہیں، یہ سب فلاسفہ کی گفتگو ہے۔ جو حتمی بات ہے وہ وہی بات ہے جس بات کو حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس بات کے لیے کوئی حتمی فیصلہ فرمائیں، یا اس بات کے متعلق خالق کائنات جس نے جسموں کو، ارواح کو، پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ کوئی حکم صادر فرمائے کہ یہ میں نے کیا چیز بنائی ہے، تو اللہ نے یہی فرمایا کہ کل الروح من امر ربی، میرے امر کا نام روح ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو چونکہ روح کا تعلق بدن سے ہے اور بدن کا تعلق مرض سے ہے اور مرض کا تعلق اسپتال سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے زندہ کوئی اسپتال میں آئے گا تو اس کا علاج کیا جائے گا نا، اس لیے سب سے پہلے روح کا ذکر کیا گیا کہ روح کیا ہے۔ تو اس پر فلاسفہ نے گفتگو کی لیکن کوئی بات کام کی نہیں کر سکے۔ اللہ نے یہ لفافہ بند رکھا، کاتب تقدیر نے، اللہ نے یہ لفافہ بند رکھا، کسی پر آیا نہیں ہو سکا کہ روح کیا ہے۔ البتہ اتنا فرمایا کہ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، اے انسان تو جو تیرے قریب چیز ہے اس سے محبت کرتا ہے، یعنی دنیا سے، دنیا میں تو چل پھر رہا ہے، سانس لے رہا ہے، لوگوں کو دیکھ رہا ہے، مناظر تیری نظر سے گزر رہے ہیں، جو تجھے چیز نظر آتی ہے تو اس سے محبت کرتا ہے۔ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، اور آخرت چونکہ نظر نہیں تمہیں آتی، تمہاری نظر سے اوجل ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہو، اس لیے تو نے آخرت کو انسان تو چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھ، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، ایک دن ہوگا کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو کھلے ہوئے ہوں گے اور شادمانی اور خوشی کے عالم میں اپنے رب کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو مرجھائے ہوئے ہوں گے اس دن، اور وہ ڈر رہے ہوں گے کہ آج ہم سے بہت برا سلوک ہوگا۔ اب یہاں سے فرمایا کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق، اے انسان خبردار، وہ وقت یاد رکھ جب تیری سانس، تیری روح نکلنے کے لیے تیری ہنسلی تک پہنچ جائے، یہاں تک۔ یہ تمام ڈاکٹروں کا، یہ تو قرآن میں پیش کر رہا ہوں نا، پڑھ رہا ہوں، اور اس کی روشنی میں ہمارے علماء نے یہی لکھا ہے کہ جان جب نکلتی ہے تو پاؤں کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے، پیر پہلے ٹھنڈے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟